اللہ اکبر۔ الحمدللہ، آج ماہ شعبان کی پہلی جمعرات ہے، جس کو نوچاندی جمعرات یا نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے اندر درخت کو پتے پھوٹتے ہیں اور شعبان کے اندر درخت پھلتا ہے اور رمضان المبارک کے اندر درخت کو پھل لگتا ہے۔ اس لیے تمام مشائخ اولیاء اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رجب کے اندر حل نہیں چلایا، ماہ شعبان کے اندر بیج نہیں بویا، وہ ماہ رمضان کے اندر فصل کیا اٹھائے گا۔ تو لوگ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ جب ماہ رجب میں ہم محنت نہیں کریں گے، جیسا ماہ رجب گزرے گا، یہ بات مشاہدے میں ثابت ہو چکی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ جیسا آپ کا ماہ رجب ہوگا ویسا ہی آپ کا ماہ شعبان ہوگا، پھر جیسا آپ ماہ شعبان گزاریں گے ویسا ہی آپ کا رمضان المبارک ہوگا۔ اگر ماہ رجب جو ہے آپ کا غفلت میں گزرا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرا ہے، تو پھر آپ کا شعبان بھی ویسے جائے گا۔ اور اگر شعبان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر سے دور، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے دور رہ کے گزرا ہے، تو پھر رمضان المبارک ایسے ہی گزرے گا جیسا پچھلے 25 سال سے گزر رہا ہے، کسی کا 30 سال سے گزر رہا ہے، کسی کا 40 سال سے گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے اور رمضان المبارک گزر جاتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آتا، بلکہ ہر سال میں بیانات کے اندر یہ کہتا ہوں کہ جو 11 مہینوں کے اندر گناہ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہیں، جو ماہ رمضان میں گناہ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ بجائے کہ گناہ کم ہوں، رمضان المبارک میں گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں عبادات بڑھتی ہیں، ذکر اذکار بڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بڑھتی ہے، وہیں پہ گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے گناہ رمضان المبارک کے سارے اگر اکٹھے کیے جائیں پہلے 20 دنوں کے، وہ ایک طرف ہیں اور آخری 10 دن کے ایک طرف ہیں۔ یعنی آخری عشر آیا اور رحمت کو سمیٹنے کا تو گناہ اور بڑھ گئے۔ پھر جو گناہ آخری عشرے میں کیے یعنی 10 دنوں میں کیے وہ ایک طرف ہیں، اور چاند رات کے گناہ ایک طرف ہیں۔ یہ مہینے آتے ہیں امت کو نوازنے کے لیے۔ اللہ اپنی مخلوق کو، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں یہ تینوں مہینے گزار دیتے ہیں۔ پھر مجدد پاک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جیسا تیرا رمضان گزرے گا، یہ بات یہاں سے لے کر جانی ہے۔ ولی کامل کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا تیرا رمضان گزرے گا تیرا بقیہ سال بھی پھر ویسا ہی گزرے گا۔ اگر رمضان المبارک میں تو گناہ کرتا رہا تو بقیہ 11 مہینوں میں اللہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اگر رمضان المبارک میں تو اللہ کے ذکر سے غافل رہا، معصیت والی زندگی گزاری، نافرمانی والی زندگی گزاری، من چاہی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی کو جو ہے وہ حقیر جانا، تو پھر یاد رکھ اگلے 11 مہینے بھی تیرے ایسے ہی گزریں گے۔ تو اب ماہ رمضان اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھا گزاریں تو اس کے لیے بنیاد کیا ہے کہ شعبان اچھا ہونا چاہیے۔ اگر شعبان ہم کہتے ہیں اچھا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ماہ رجب اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کی تعظیم کی، احترام کیا، اس نے میری تعظیم کی، تو جس نے میری تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اور ماہ رجب کی تعظیم کیا ہے کہ گناہوں سے معافی مانگ لینا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کیونکہ ماہ رجب تو اب گزر گیا ہے، لیکن آپ کو نقطہ سمجھ آ جائے کہ جو وقت اب ہمارے پاس ہے، جو دستیاب ہے، جو میسر ہے، ہم اس کو مؤثر بنا لیں، اس سے ہم نفع اٹھا لیں۔ ماہ رجب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عاشق ہے، ایک اس کی محبوبہ ہے۔ دونوں جو ہے وہ خلوت کی تلاش میں ہیں، ہمیں کوئی خلوت ملے۔
آج خلوت جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے، اب اس کا جو محبوب ہے یعنی عاشق جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے گھر میں جاتا ہے، جب رستے میں جا رہا ہے اپنی محبوبہ کی طرف تو لوگ اپنے حجروں کے اوپر چڑھ کے یعنی اپنی گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے میدانوں کے اندر کچھ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہجوم ہے۔ تو جو ہی وہ خلوت کے لیے پہنچتا ہے تو جا کر پوچھتا ہے کہ باہر لوگ بہت کھڑے ہیں، ہر گھر کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، ہر حجرے کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، رستے میں بھی لوگ کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج متوقع ہے کہ یکم رجب ہو جائے، آج رجب کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ باہر اکٹھے ہیں کہ کہیں چاند نظر آ جائے۔ اب جو ہی اس نے سنا خاتون کے منہ سے، اپنی معشوقہ کے منہ سے، اپنی محبوبہ کے منہ سے کہ آج یکم رجب ہے یا متوقع ہے، تو اس نے کہا پھر نہیں، آج میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی محبوبہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سال بھر جو ہے وہ موقع ڈھونڈتے رہے، آج خلوت ہے تو تو کہہ رہا ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، آج ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو رب نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں ان میں سے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا ہو گیا؟ ڈر گیا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، میرے رب نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں جگہ پہ میرا دوست ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اور دوست کیا ہے؟ کافر ہے۔ بندہ وہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ اہل ایمان ہی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ایمان ہی نہیں ابھی لایا، تو رب کیا فرما رہا ہے کہ میرا دوست ہے فلاں جگہ پہ، آپ اس کی زیارت کے لیے جائیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ ڈر گیا کہ یہ نبی میرے پاس کیسے آ گئے۔ اس کے ذہن میں یہ اشکال آیا کہ شاید ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ خیریت سے آئے ہیں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں، وقت کا نبی زیارت کے لیے، میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ زاروں قطار، جس طرح آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، وقت کا نبی اس فاسق فاجر زانی کی زیارت کے لیے، میری زیارت کے لیے آپ آئے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو زانی فاسق فاجر ہے مگر تو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے ہے۔ تو رب کیا قرآن اتارتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، اللہ نے ایک سے زیادہ جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ گیا کہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، کس بات پہ؟ کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے یہ ڈر گیا ہے۔ اور جو رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، اور وہ بولا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور وہ بولا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کی دنیا اور آخرت کو بھی غارت کر دیا۔ ان فی ذلک العبرۃ لمن یخشی، پھر کوئی ہے فرعون کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ بے شک اس قصے کے اندر عبرت ہے جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ نبی کا غلام بن گیا، اللہ والا بن گیا۔ تو جو رب کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، وہ کچھ نہیں ہوندا جی، سارے ہی کر دینے، میں کلا کرنا پیا ہوں، سبھی ملاوٹ کرتے ہیں، میں اکیلا کرتا ہوں، سبھی زنا کر رہے ہیں، سبھی سود کھا رہے ہیں، سب نماز چھوڑے ہیں، میں اکیلا کر رہا ہوں، مولانا صاحب پیر صاحبہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ تو جو یوں سامنے کھڑا ہو گیا تو پھر فرعون کی طرح اللہ عبرت کی مثال بنا دیتا ہے، عبرت کی مثال بنا دیتا ہے۔ اس لیے مجدد پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا تو ماہ رمضان گزارے گا ویسے ہی تیرے 11 مہینے گزریں گے، تو 11 مہینے ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، اور پھر شافی تیرے قصیدے پڑھے گا، کبھی تو کسی درگاہ پہ، کبھی کسی درگاہ پہ، کبھی نیلا لے گا، کبھی پیلا لے گا، کبھی چٹا لے گا، کبھی کالا لے گا، کبھی دبانے والا، کبھی پلانے والا، کبھی لٹکانے والا، اور کبھی
کسی کی جیب میں ڈالنے والا کہ اس کے رستے میں رکھ دینا، وہ برباد ہو جائے گا. تجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ جس کو میں برباد کرنے چلا ہوں وہ برباد نہیں ہوتا، میں خود برباد ہو جاؤں گا. تو سارا سال جو ہے ایسے الٹے کاموں کے اندر گزار دے گا اور 11 مہینے تیرے برباد ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو جس نے ماہ رجب کو قیمتی بنا لیا، یعنی گناہوں سے توبہ کر لی، تو وہ ماہ شعبان اچھا بنا لے گا. اور جس کا ماشاءاللہ ماہ شعبان بھی اچھا ہو جائے گا، پھر رمضان میں انشاءاللہ ستیہ کہہ رہے ہیں، پھر رمضان میں دن رات عبادت کے اندر انشاءاللہ ہم گزاریں گے. تو حضور علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے. تو جو ماہ شعبان میں اس بات کو مان لے گا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے، یا اس مہینے کی خاص نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اس مہینے میں میں نے اللہ اس کے رسول کی مان کے گزارنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ماہ شعبان بھی حضور کا ہے، پھر ہم بھی حضور کے ہیں، پھر ہم بھی حضور پہ ہیں، ہمارے اوپر انشاءاللہ کرم ہو گیا. ایک بار سرکار علیہ السلام نے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک بار حضور علیہ السلام نے محبت بھری نگاہ سے مجھ آپ کو دیکھ لیا. اللہ والو ہماری موجودہ نسل کیا 21 نسلوں کو سوار کے رکھ دیں گے. صرف ایک بار پیار سے وہ دیکھ لے. تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کوئی کام ہم ایسا کرے، کوئی کام ایسا کرے. آپ میں سے جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں، جو یہاں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ مجھے سنتے ہیں، تو میں اکثر ایک فکرہ بولتا ہوں کہ میرے کملی والے کے نوازنے کے 2 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 2. در پہ بلا کے یا کسی کے در پہ آ کے. حضور علیہ السلام کے نوازنے کے 2 طریقے ہیں. کسی کو یا تو اپنے در پہ بلا لیتے ہیں، یا پھر کسی کے در پہ آ کے اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جب یہ مہینہ حضور علیہ السلام کا ہے تو ہم ذکر رسول اتنا کریں کہ فرش پہ بیٹھ کے ذکر رسول کریں اور قطاریں لگا کے اس کو عرش کے ساتھ جوڑ دیں. یعنی ذکر رسول اتنا کثیر کریں کہ حضور علیہ السلام کی میرے آپ کے اوپر توجہ ہو جائے. تو جہاں میرے کملی والے کی توجہ ہو جائے گی تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں وہاں جادو رہ جائے گا، وہاں بندش رہ جائے گی، وہاں بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی رشتوں کے لیے، یا میرے تیری اولاد جو ہے وہ روزگار سے محروم رہ جائے گی، یا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے یا بیماریاں رہ جائیں گی. اللہ بولو جس رستے سے ملنا ہے امت اس رستے پہ آ کے راضی نہیں ہے. امت کہندی ہے کہ 5 صورتہ ہونا چاہیے، مزہ تاں آندا ہے، چس تاں آندی ہے. کوئی وظیفہ ہونا چاہیے پیچدار، سورہ بقرہ ہو، 7 کالا بقرہ ہو، تو تب جو ہے وہ بات بنتی، ویسے بات نہیں بنتی. کیوں؟ ہم بات کرتے ہیں سیدھی سیدھی، سادہ سادہ، کہ بھائی سیدھے رستے پہ چلو گے، اس کے اندر نہ رجت ہے، نہ اثر بد ہے، نہ گمراہ ہوگے. آج بھی کامیاب ہو، کل بھی کامیاب ہو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی سکھی ہوگی، اور حشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور اگر میرے تیرے یا بزرگوں کے بنائے ہوئے نام نہاد، جن کو بزرگ کہتے ہیں، یا ولیوں کا نام استعمال کرتے ان کے پیچھے چھپتے ہیں، ان اوراد و وظائف کو کرو گے، اللہ والو آج بھی بھوکے ہو تو کل بھی بھوکے ہو. شافعی نے 2023 میں امت کے اوپر یہ راز کھول دیا ہے کہ جنہوں نے وظائف کیے، جو وظائف کی دنیا میں خوشی کے ساتھ یا با امر مجبوری کسی طرح بھی اتر آئے، انہیں ملی کوئی شے نہیں ہے، تو قیامت تک کا وقت بھی دے دیا ہے. اگر دل نہیں مطمئن تو 4 سال اور کر کے دیکھ لو. وظائف کی دنیا میں آؤ گے، حضور کی غلامی سے نکل کے بندوں کی غلامی میں آؤ گے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ میرا کوئی مرشد ہو، کوئی بھی ہو. جب حضور کی غلامی کے اوپر بندوں کی غلامی کو ترجیح دو گے تو اللہ تمہیں 4 عذاب دے گا، جن کو میں انعام کہتا ہوں. آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے میں انعام کہتا رہتا ہوں. وہ ہے کیا ہے؟ عذاب. پہلا عذاب اللہ دے گا کہ مالی تنگ دستی، کروڑ پتی بھی ہو رزق نہیں رہے گا، ایسے اللہ حالات پیدا کرے گا سب کچھ اجڑ جائے گا. پہلا عذاب. دوسرا عذاب تمہارے اوپر کیا آئے گا؟ پہلے چھوٹی چھوٹی بیماریاں آئیں گی، بعد میں وہی بیماریاں لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی. پھر کبھی ایک بیمار ہے، کبھی دوسرا بیمار ہے، نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آئے گی، جو تھوڑا بہت پیسہ ہے، جائیداد ہے یا اپنی چھت ہے وہ بھی بک جائے گی. کتنے عذاب ہو گئے؟ 2. تیسرا کیا ہے؟
پہلے نوک جھونک شروع ہوگی میاں بیوی کے درمیان، چھوٹے بچے اولاد ہیں ان کے درمیان نوک جھونک شروع ہوگی، پھر وہ لڑائیاں اتنی بڑھیں گی کہ ایک چھاتی کے دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے، بات قتلوں تک اور بات تھانے کچہری تک جائے گی۔ کتنے عذاب ہوگے؟ 3۔ چوتھا، ککھوں ہولے ہو جب ہوگے، ٹکے کی تمہاری عزت نہیں رہے گی، اوقات نہیں رہے گی، محلے والے ہیں تو وہ بھی تم سے نفرت کریں گے، پھر تم کہو گے حضرت صاحب ہاں ہر بندہ ساڈا دشمن ہی بن گیا، ہر بندہ ساڈا دشمن ہی بن گیا، نہ رشتہ دار ہمیں برداشت کرتے ہیں، نہ شریکہ برداشت کرتا ہے، نہ ہمسائے برداشت کرتے ہیں، میری فلان جگہ پہ دکان ہے، نہ دکاندار یعنی بازار والے مجھے برداشت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ شکوہ لے کے کبھی کسی کے پاس جاؤ گے، کبھی کسی کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا اے پڑھ تے اے چھڑ، ہن اے پڑھ تے اے چھڑ، تو پھر انشاءاللہ سال 15-20 گزر جائیں گے، تو پھر میں کیا کہتا ہوں کہ جس دن شافی کے در پہ آؤ گے تو کرایہ مانگ کر لے کر آؤ گے، اور پھر جب شافی کے در پہ آؤ گے تو اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آج بھی جو آئے ہو یا پہلے بھی جو یہاں ہو کر چلے گئے ہیں، ذرا اندر جھانکو کہ یہاں آنا کتنا مشکل ہے، کیا کیا پاپڑ بیل کر آتے ہو، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا آزمائشیں آتی ہیں، کون سی تکلیف تمہارے گھر میں نہیں آتی، محض اتنا کہتے ہو کہ اس جمعرات ہم نے ملتان جانا ہے، بس یہ ارادہ یہ منہ سے نکلنے کی دیر ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ بولو اس فقیر کے پاس آنا اتنا مشکل ہے تو کملی والے کے پاس جانا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر گناہوں سے توبہ کر لو گے تو اڑدے آؤ گے تو نچدے جاؤ گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پھر تو۔ اور اگر حالت گناہ میں آؤ گے، وہی سوچ لے کر آؤ گے، تو اللہ یہاں آنا اتنا مشکل کر دیتا ہے تو اپنے در پہ آنے دے گا یا اپنے پاس جھکنے دے گا، اپنے سامنے جھکنے دے گا، یا کملی والے کا غلام بننے دے گا۔ تو اللہ والو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ماہ رجب جیسے کیسے ہے وہ تو گیا گزر، آج ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو، بس اپنا ماہ شعبان جو ہے وہ قیمتی بنا لو، ماہ شعبان قیمتی بنا لو۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یا آپ حضرات میرے بیانات سنتے ہیں تو میں غلامی رسول کے اوپر زور کیوں دیتا ہوں، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پیروں کے ہم نے غلام بن کر رہنا ہے، ان ٹھگوں کے ہم نے غلام بن کر رہنا ہے، یا ہم نے ولیوں کا غلام بننا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، سودا ہے پیار کا اور محبت کا، بتانا میرا فرض ہے، بیچنا تو میں نے ہے نا، تو بتانا میرا فرض ہے، اگر آپ کو من کو لگے تو خرید لے، ورنہ پھر السلام علیکم، لنگر تو پکا ہوا ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پہ استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، یعنی رات کا وقت ہے، سو رہے تھے، رات کا کچھ وقت گزرا تو میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوئی، تو جب میری نگاہ پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ تشریف فرما نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو میں حیرت زدہ ہوئی اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باری تو آج میری ہے، ہو سکتا ہے کسی اور حجرے میں تشریف لے گئے ہوں، کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں، تو میں اٹھی، چادر لی، تو میں تمام ازواج محترمات کے حجروں میں گئی، یعنی ہر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے ان کے گھر میں گئی، ہر حجرے میں گئی، اور میں نے جا کے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لے کر آئے؟ سب نے کہا کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر نہیں آئے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، جب میں نے تمام ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ملے، تو میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی اور جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کون اس وقت، یعنی اندھیرا ہو گیا ہوا، اس وقت کون؟ تو میں نے کہا کہ میں عائشہ صدیقہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، خیریت سے آئے ہوں؟ میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھنے کے لیے آئی ہوں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف تشریف فرما ہے؟ انہوں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تو تشریف فرما نہیں ہے۔
اب میں نے انہیں بتایا کہ تمام ازواج مطہرات کی طرف بھی میں گئی ہوں، ادھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، اور مجھے قوی امید تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف فرما ہوں گے، اور ادھر بھی نہیں ہیں۔ اب یہ ایک پریشانی کا عالم بن گیا۔ مولا علی بھی آ گئے، حسنین کریمین بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، شہزادے بھی آ گئے۔ اب ہم نے سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں ڈھونڈے اس وقت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر مشورہ دیا کہ مساجد میں سے ڈھونڈتے ہیں، کسی مسجد میں ہو سکتا ہے تشریف لے گئے ہوں۔ تو ہم نے مدینے کی تمام مسجدوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ پھر مولا علی نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقیع تشریف لے گئے ہوں، قبرستان تشریف لے گئے ہوں۔ تو ہم سب مل کر بقیع گئے۔ جب بقیع کی طرف گئے تو بقیع کے اندر ہم نے نور دیکھا کہ پورا قبرستان جو ہے وہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ تو مولا علی نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کملی والے کا نور ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ سر رکھ کے، مٹی پہ سر رکھ کے سجدہ ریز تھے، اور گریہ زاری کر رہے تھے، اور گریہ زاری کر رہے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ بولو یہی روتا ہوں کہ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوں کی یہ قیمت آج لگائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ذاتی پریشانی نہیں تھی، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے رہے ہیں تو تیرے میرے لیے، ملتزم پہ چمٹ کے بچوں کی طرح روئے ہیں تو تیرے میرے لیے، حجر اسود کو چومتے ہوئے روئے ہیں تو میرے تیرے لیے، کعبہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں، روئے ہیں، کرلائے ہیں تو امت کے لیے، زمزم پیتے ہوئے مقام ابراہیم پہ صفا مروہ کرتے ہوئے کرلائے ہیں تو تیرے میرے لیے، حج کے دوران مینا میں روئے ہیں، عرفات میں 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کے، شدید گرمی کے اندر 6 گھنٹے ایسے ہاتھ اٹھا کے، اللہ بولو ہم 5 منٹ ایسے دعا کروائیں تو لوگ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے، پیر صاحب نے دعا اتنی لمبی کر دی ہے، تو یوں 6 گھنٹے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے تھے، یوں ہاتھ اوپر کیے، ہوا کے اندر 6 گھنٹے دعا مانگی ہے اور امت کی بخشش مانگی ہے، اور اللہ نے جب بشارت دے دی کہ محبوب میں نے تیری امت کو بخش دیا ہے لیکن ظالمین کو نہیں بخشا، پھر ساری رات مزدلفہ کی روتے رہے ہیں کہ یا اللہ کہ ظالم ہیں، اگر ظالم ہیں تو میرے امتی، یہ کدھر جائیں گے، یہ کدھر جائیں گے، ساری رات روتے گزار دی ہے۔ پھر جب حجاج صبح نکلتے ہیں مزدلفہ سے مینا کی طرف، جب سورج نکلتا ہے اس وقت ظالمین کی بخشش کروائی ہے تو مزدلفہ چھوڑا ہے۔ تو ہم نے کملی والے کے آنسوں کی یہ قیمت لگائی ہے کہ ہمیں چہرہ مورا پسند ہے غیروں کا، ہمیں لباس پسند ہے تو غیروں کا، ہمیں طور طریقے پسند ہیں تو غیروں کے، اور شرم سے مر جاؤ، ہمیں وظیفے بھی پسند ہیں تو وہ بھی غیروں کے پسند ہے۔ جس ساڈے پیر نے وظیفہ دیتا ہے، شرم سے مر کیوں نہیں گیا؟ جب ہر چیز تیرا کملی والا دے کر گیا ہے، کیا کملی والے کا دین جو ہے وہ نامکمل ہے کہ تو اس کے برابر پہ دین بنا رہا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے مر کے؟ کتنے بیانات کے اندر یہ میں بات سمجھا چکا ہوں کہ مولویوں پیروں سے بچ کر رہو، ان کو ہدایت نہیں آتی، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، بس ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ہم تو ان کے اندر کے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ ان کے اندر فرعونیت ہوتی ہے کہ ہم صرف حق پہ ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے پیاروں کو بچاؤ، اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اور اس دین پہ چلو جو دین تمہیں آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اگر وظائف بھی کرنی ہے تو وہ وظائف کرو جو آمنہ کے لال نے دیے ہیں، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل ہمارا دین نہیں بتاتا؟ تو ہم وہ چھوڑ کے اللہ والو رستہ نکال لیں گے، جی فلاں بزرگاں دا، جی فلاں بزرگاں دا ہے، کدا ہے فلاں بزرگاں دا، ذرا میں بزرگی کٹ دوں اگر اجازت دو تو، بزرگی کٹ دوں۔
یہ جتنے بھی ہمارے پیر آپ کو پٹاری والے نظر آتے ہیں، تیلی، مراسی، مداری، جو معاشرے کا کمی کمین، جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی وہ پیر بن جاتا ہے، وہ حضور کی امت کو ڈنڈا لے کے، چھڑی لے کے ہانکنا شروع کر دیتا ہے، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ یہ اگر فرض کر لو، چلو میری بدگمانی کہہ لو، یا میں کہہ لو کہ میری نفرت ہے، وہ اس کو کہہ لو، یہ اگر ولی اللہ بھی ہوں، بالفرض یہ ولی اللہ بھی ہوں، تو ان کا کوئی مقام سیدنا خضر علیہ السلام کے سامنے ہے؟ مجھے آپ نکال دو، آپ یہ سمجھ لو حضرت صاحب کی کوئی ذاتی رنجش ہے تو اس لیے یہ گرجتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ مجھے میرے بارے میں یوں کر لو، آپ معیار کے اوپر بات کرو کہ آج کا فی زمانہ کوئی بھی ولی اللہ بنا پھرتا ہے، کوئی قطب، ابدال، غوث اپنے آپ کو کہلاتا ہے، یہ ایک طرف، سیدنا خضر علیہ السلام ایک طرف، ان دونوں کا کوئی موازنہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو کیا مطلب ہے کہ شافی سچا روندا ہے؟ پھر جب موازنہ ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے شافی سچا روندا ہے؟ دیوبند حضرات کے مفتی ہیں مفتی ضرب علی خان صاحب، یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے وصال کیا، میں نے خود ان کا بیان سنا ہے، اور اس لیے میں نے ان کا نام بھی لے لیا تاکہ جو دیوبند حضرات ہیں وہ بھی آنکھیں کھول لیں کہ یہ ہمیں کدھر لے کر چل رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک مشکل آئی، ایک پریشانی آئی، تو میں بڑی تکلیف کے اندر تھا، کبھی کوئی وظیفہ کار، کبھی وہی کوئی وظیفہ کار، کبھی کوئی، جس طرح انسان ہیلا کرتا ہے، تو مجھے سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو اپنا مسئلہ بتایا، جی یہ میرے مسئلہ ہے تو اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے عطا کر دیں تاکہ میں وہ پڑھوں تو میری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے جو کلمات، جو فکرے عطا کیے، اللہ والو اگر وہ دل میں اتار لو، قیامت تک تمہاری نسلیں بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ مفتی ضرب علی خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے سیدنا خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ سائیں کو میری مدد کرو، کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں، انہوں نے فرمایا کہ جب کملی والے نے وظائف دیے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عمل موجود ہے، اور تیرے مسئلے کا حل جب وہاں موجود ہے تو خضر کون ہوتا ہے کہ کملی والے کے عمل کو پیچھے کر کے اپنا کم عمل چلانے والا؟ خضر کون ہوتا ہے؟ اللہ بولو جب سیدنا خضر علیہ السلام جیسی ہستی جو ہے، جب نبی علیہ السلام کا عمل آ گیا ہے تو وہ لرز گئے ہیں کہ جب آمنہ کے لال نے ایک حل بتا دیا ہے تو خضر کون ہوتا ہے؟ تو آج ہم نے رسالے کو، کتابوں کو، جو من گھڑت وظائف ہیں ان کو سر پہ چڑھا لیا ہے اور حضور کی زندگی کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کو ہم نے پرچھتیوں پہ چڑھا دیا ہے۔ پھر جب بہن کو طلاق ہوتی ہے، بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، یا چوری کا بہتان لگتا ہے، نیا دینا پڑتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، پھر رب اتنا ذلیل کرتا ہے، ہون تک قرآن لے کے آ، اسی بہانے زیارت کر لے، اسی بہانے زیارت کر لے۔ بس یہ دو موقع ہیں جب قرآن کھلتا ہے، ایک جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اور ایک جب طلاق کا مسئلہ آ جائے، یا چوری کا مسئلہ آ جائے، پنچایت کا مسئلہ آ جائے۔ باقی سارا دن کیا ہے؟ اوراد و وظائف کو، اوراد و وظائف کو۔ اور تیرا کملی والا کیا ہے کہ تیرے لیے رو رو کے بقی میں بخشش مانگ رہا ہے، اور تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ٹکا ٹک وظیفے کر رہا ہے، میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے۔ نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، تیری دنیا کیسے بن جائے گی؟ طریقے اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہیں وہ صرف حضور علیہ السلام کے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، راج اللہ کا ہوگا، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پہ راج اللہ کا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، راج اللہ کا ہوگا اور رواج میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ بس یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے۔ ہم کسی پیر کی بات نہیں کرتے، ہم معیار کی بات کر رہے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ ہم کسی پیر کو نشانہ تو نہیں بنا رہے، کسی عالم کو نشانہ تو نہیں بنا رہے، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں کہ راج اللہ کا، حکومت کس کی؟ اللہ کی، سنت کس کی؟ حضور علیہ السلام، رواج کس کا چلے گا؟ مصطفیٰ کا، اور راج چلے گا تو صرف اللہ کا۔
اب جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں اس کو دل میں اتارنا ہے. راج کس کا ہوگا؟ اللہ کا. تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں، مزہ نہیں آیا، آپ جاگ نہیں رہے، یا آپ کو پتہ چل گیا کہ شافی نے گھیرا پا لیا ایسا نہ. کوئی اللہ کا شریک بن جائے، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ابھی میں نے قرآن پڑھا، ان فی ذالک عبرۃ لمن یخشی، اللہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دے گا. جب فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں، انا ربکم الاعلی، شیطان آیا. ذرا جاگتے رہیے گا، کیونکہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں پھر پیچھے آ رہا ہوں، دوبارہ وہاں آؤں گا. جب فرعون نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، ابلیس آیا، آ کر کہنے لگا تو نے جو رب ہونے کا اعلان کیا ہے اس کی کوئی دلیل؟ اس کی کوئی دلیل؟ اس نے کہا میرے پاس 1000 جادوگر ہیں، میں دن کو رات، رات کو دن کر دوں، کسی کو میں لٹکا دوں اور کسی کو میں زندگی بخش دوں، میرے پاس اختیار ہے، میں جادو کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہوں. ابلیس نے کہا اپنے جادوگر بلا، 1000 جادوگر جو تیرا نا اس کو بلا جو تیری سلطنت چلانے میں مدد کر دیں. وہ 1000 جادوگر ہے، محل ہے صدارتی، فرعون بیٹھا ہوا تخت پہ، 1000 جادوگر آ گیا، ابلیس آیا، ابلیس نے توجہ ڈالی، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا. دیا ہوا کس کا تھا؟ ابلیس کا. دیا کس کا تھا؟ ابلیس کا. اب ابلیس نے اپنا دیا، وہ اپنی دی ہوئی طاقت کو راکھ کر دیا. اب پوچھنے لگا بتا تیرے 1000 جادوگر کی طاقت زیادہ ہے یا میری طاقت زیادہ ہے؟ فرعون کہنے لگا مائی باپ کی طاقت زیادہ ہے. کس کی طاقت زیادہ ہے؟ تیری طاقت زیادہ ہے. اب اللہ والا جو ابلیس نے فکرہ بولا، کاش وہ ہمارے دل میں بھی اتر جائے کہ اللہ کا دشمن بھی مان گیا. اس نے بولا کہ تو مانا ہے کہ میری طاقت زیادہ ہے، اور تو جن کی طاقت پہ اترا رہا تھا وہ تھی 1000 جادوگر، میں نے تیرے سامنے ان کی طاقت کو راکھ کر دی ہے، سلب کر لی ہے. دیکھ میرے پاس اتنی طاقت ہے تو اللہ نے مجھے اپنا شریک نہیں مانا، اللہ نے مجھے اپنا شریک نہیں مانا، اللہ نے مجھے اپنا دوست نہیں مانا. میں نے ایک بار صرف نافرمانی کی ہے، سجدے سے انکار کیا ہے، تو اللہ نے مجھے عبرت کی مثال بنا دیا ہے، تجھے اپنا شریک مان لے گا. میں طاقت میں اتنا آگے ہوں تو میں رب کا شریک نہیں بن سکا. ایک نافرمانی کی ہے، اللہ نے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، تو تجھے اپنا شریک کیسے برداشت کر لے گا؟ تو اللہ جو رب کا شریک بنے گا اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا. اب لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں راج کس کا ہوگا؟ اس میں جو دخل اندازی کرے گا، اب بائیو لائن پر جو اس میں دخل اندازی کرے گا، عبرت کی مثال، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رواج کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ کا. راج اللہ کا اور رواج کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کا. جب راج کے اندر دخل اندازی کی تو اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا، جب رواج کے اندر دخل اندازی کرو گے تو اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا. ہون کدھر لینا جے؟ کملی والے نہ رہنا ہے، یہ اپنے پیرہ نہ جا کے رہنا جے. نہیں جی ساڑھے پیرہ نے بخشوانا جی، انہوں نے شفاعت کرنی، شرم نہ مار نہیں جان دے. ساڑھے پیرہ نے کی کرنا ہے؟ شفاعت کرنی ہے. میرے لجپال فرماتے تھے کہ یا اللہ قیامت کے دن تو مجھے ایسے رسوا کرنا کہ میری کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہو. نہیں سمجھ آئی؟ فقیروں کی باتیں کیسے سمجھ آنی ہیں؟ میرے مرشد کیا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں مجھے اتنا رسوا کرنا، اتنا ذلیل کرنا کہ میرا کوئی عمل بارگاہ میں قبول نہ ہو اور کوئی میری شفاعت کرنے والا بھی نہ ہو.
میرا عمل بھی نہ ہو جس کے بلبوتے پہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور کوئی میری شفاعت کرنے والا، ہاتھ رکھنے والا بھی نہ ہو۔ کیوں؟ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اس کی شفاعت آمنہ کا لال کرے گا، اس کی شفاعت آمنہ کا لال کرے گا۔ پھر جب میں جنت میں جاؤں گا، میلہ سجا ہوگا، کوئی کہے گا میری شفاعت بابا فرید نے کی ہے، جاگتے رہیے گا کہ میری شفاعت بابا فرید نے کی ہے، کوئی کہے گا کہ میری شفاعت غوث پاک نے کی ہے، کوئی کہے گا کہ میری شفاعت سید علی حجویری داتا صاحب نے کی ہے، اسی بھی اڈیاں چوک کے کہاں گے کہ میری شفاعت کملی والے نے کی ہے، میری شفاعت کملی والے نے کی ہے۔ تو اللہ والو، حضور کی شفاعت میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جن کو شفاعت کا حق دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، باقیوں کو اللہ دے دے، اس کی مہربانی ہے، نہ دے لالا کوئی زور ہے؟ ہمارا ایک گمان ہے کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، نیک ہستیاں، انشاءاللہ اللہ ان کو شفاعت صغریٰ کا حق دے گا، ہمارے لجپال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان ہیں، انشاءاللہ وہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ سارا کیا ہے؟ قیاس ہے، گمان ہے، حسن ظن ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ تو جہاں پتھر پہ لکیر ہے اللہ والا وہ چھوڑ کے تو قیاس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ میں نے تو بابا فرید کا نام لیا ہے، تو جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ تو فرید کی فے کو بھی نہیں پہنچتے، وہ تو فرید کی فے کو بھی نہیں پہنچتے۔ فرید کون ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال وہ کیا جو رب نے چاہا، اب رب وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے۔ تو جن کے تم لڑ لگے ہو یہ تو فرید کی فے کو بھی نہیں پہنچتے، جن پہ تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جن کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ان کو تم نے پیر پکڑا ہوا ہے، جن کی اپنی 5 وقت کی نماز نہیں ہے تجھے نمازی کیسے بنا دیں گے؟ جو خود حضور کے غلام نہیں ہے تجھے حضور کا غلام کیسے بنا دیں گے؟ تو اللہ والو بھروسہ رکھو اللہ رسول کے اوپر، اپنی نسبت کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ والو اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا تلواروں کے سائے میں تو آج یہ بے قدری نہ ہوتی، حضور کے دین کے متوازی دین نہ بنتا، پھر ہمیں حضور علیہ السلام کے آنسوؤں کی قدر ہوتی۔ اب اماں عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حال میں میری مدد کرو۔ بقیع کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ زارو قطار رو رہے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی، حضور علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا، کیوں زارو قطار ہچکیاں لے کے سسکیاں لے کے سرکار علیہ السلام گریہ زاری کر رہے تھے، بیٹی سے تو برداشت نہیں ہوتا، تو بیٹی آگے بڑھی، آپ کا سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا۔ بابا دشمنوں کا خطرہ ہے یا وحی نازل ہو رہی ہے؟ آخری فکرے ہیں، روایت کے بڑی توجہ کے ساتھ سننے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے یا دشمنوں کا خطرہ ہے کہ آپ اتنی گریہ زاری کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ دشمنوں کا خطرہ ہے نہ وحی نازل ہو رہی ہے، امت کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، امت کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، امت بخشی جائے۔ اللہ سے امت کی بخشش مانگ رہا ہوں۔ اے عائشہ، اے فاطمہ، تم میری سب لوگ مدد کرو، کیونکہ اہل بیت سار کھڑے، مولا علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، سارا گھرانہ کھڑا ہے، میری مدد کرو۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد، ہم کیا مدد کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، فاطمہ تم بھی سجدہ کرو، سجدہ کر کے میری امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بخشش مانگ لو، ان کے لیے بخشش مانگ لو۔ علی آپ بھی آؤ۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تم سجدہ کرو، گریہ زاری کرو، اور میری امت کے مردوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ سے بخشش مانگ لو۔ اب سارا گھرانہ اہل بیت کا ساری رات طلوع صادق تک ساری رات بقیع کے اندر گریہ زاری کرتا رہے، اے اللہ کملی والے کی امت کو بخش دے، کملی والے کی امت کو بخش دے۔ اللہ والو تمہاری بخشش ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز، تم بخشے بخشائے ہو۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، تمہارا کوئی عمل بھی نہ ہو، اللہ والو یہ آنسو ہی ساری امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہیں۔ تو تم پریشان ہو رہے ہو، او جی اسی پیر پھڑے آئے وہ ساری بخشش کروان گے، بغیر تو یہ تمہارے آنسو ساری امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہیں۔ تمہیں اپنے آنسوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے،
تمہارے آنسوؤں کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور تم ڈبا پیروں کے پیچھے پیسہ لٹا رہے ہو، اپنی عزتیں لٹا رہے ہو، اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اپنے بچوں کے منہ سے روزی چھین کر ان کو جا کر دیتے ہو۔ جو راہزن ہیں، ڈاکو ہیں دین کے، حضور کی محبت کو چھین رہے ہیں۔ اللہ بڑو یہاں بیٹھ کے میں اپنے بزرگوں کی کرامتیں بیان کروں، محبت کس کی آئے گی؟ میرے بزرگوں کی۔ یہاں بیٹھ کے میں حضور کملی والے کا ذکر کروں تو محبت کس کی آئے گی؟ کملی والے کی۔ یہ تو اصول کی بات ہے، جس کا ذکر ہوگا اس کی محبت آئے گی، اس کا پیار آئے گا۔ اب آپ کے آنسو ہیں، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، قبلہ آپ کے ساتھ متوجہ ہوں، آپ ایمان کی بات نہیں کر رہا۔ ایمان قیمتی ہے یا آنسو قیمتی ہے؟ ایمان قیمتی ہے نا، تو ایمان تو بہت قیمتی ہے۔ میں آپ کے آنسوؤں کی بات کر رہا ہوں، ذرا سنو کہ تمہارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ اس احسان کا آپ کو ادراک نہیں ہے، اس لیے ماہ رجب ہم نے غفلت میں گزار دیا، اور آج 5-7 دن شعبان کے بھی ہم نے غفلت کے اندر گزار دیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو آواز دیتا ہے کہ جو دارالشفا میں بیٹھ کے کرلا رہے ہیں زمین پہ بن دیکھے، محض میرا ذکر سن کے تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کے آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں ان کی قیمت لگاؤ۔ اب قیمت کون لگوا رہا ہے؟ اللہ۔ قیمت لگانے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ یا اللہ جو تیرا ذکر سن کے، تیرا نام سن کے، آخرت کو یاد کر کے تھر تھر کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ ان کے آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مزہ نہیں آ رہا آپ کو بات سنانے کا، ذرا جاگتے رہیے گا۔ یا اللہ جو تیرا نام سن کے، تیرا ذکر سن کے، آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کہتا ہے نہیں، قیمت تھوڑی ہے، میری شان بڑی اونچی ہے، قیمت قبلہ تھوڑی ہے، میری عطا بہت ہے، میں اکرم الاکرمین ہوں، میری شان بڑی اونچی ہے، قیمت تھوڑی ہے۔ اللہ والو 2 آنسو نکل آئے، بخشش ہو جائے، یہ قیمت تھوڑی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے میں اکرم الاکرمین ہوں۔ یا اللہ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا دوبارہ قیمت لگاؤ، دوبارہ قیمت لگاؤ۔ اے اللہ اگر جو تیرے خوف سے رو رہے ہیں ان کی بخشش ہو جانا قیمت تھوڑی ہے، تو پھر ہم دوبارہ قیمت لگاتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جہنم سے بری کر دے، دوزخ کا عذاب ان سے ہٹا دے۔ رب فرماتا نہیں، گل نہیں بنی ہے، گل نہیں بنی، قیمت تھوڑی ہے، قیمت۔ ہوں میں تھوڑے رک جانا، کڈو اپنے پیر، کڈو اپنے پیر، ہوں کوئی شرم آئی ہے؟ کڈو نہ ہوں اپنے پیر، اپنے غوث لے کر آؤ جن کو قیوم زمان سمجھتے ہو، کہتے ہو جی ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اللہ اس کے رسول کے بغیر تیرا گزارا ہو رہا ہے؟ جس کو استنجا کرنا نہیں آتا اس کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اے جی ساڑھے پیرہ نے دسی آئے گا ہے، تیرے پیر نے کملی والے کی زندگی سنائی ہوتی تو کملی والے کی عزت سے صدقے اللہ اس پیر کو بھی عزت دے دیتا۔ اب میرا رب کیا فرماتا ہے کہ پہلی قیمت تم نے لگائی کہ ان کی بخشش ہو جائے، قیمت تھوڑی ہے۔ دوسری قیمت تم نے لگائی، بولی دی کہ عذاب کو ہٹا دوں، جہنم سے بری کر دوں، قیمت تھوڑی ہے۔ پھر قیمت لگاؤ، پھر قیمت لگاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف کرنا قیمت تھوڑی ہے، جہنم سے بری کرنا قیمت تھوڑی ہے۔ اے اللہ پھر جو تیرے ڈر سے رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ جنت ان کے نام کر دے، جنت ان کے نام کر دے۔ رب کہتا گل نہیں بنی، قیمت تھوڑی ہے، قیمت تھوڑی ہے، بات نہیں بنی۔ فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، میرے رب کی عطا کا عالم دیکھو۔ فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف کرنا قیمت تھوڑی، جہنم سے بری کرنا قیمت تھوڑی، جنت ان کے نام کرنا قیمت تھوڑی، تو پھر اسی قیمت نہیں لا سکتے،
پھر ہم قیمت نہیں لگا سکتے. پھر میرے رب کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس کی آنکھ میں آنسو نکل آیا, اس کے آنسو کی قیمت یہ ہے کہ قیامت کو میرا دیدار ہے, میرا دیدار ہے, میرا دیدار ہے. میرا دیدار ان آنسوں کی قیمت ہے. اللہ والو, حضور کی مبارک زندگی چھوڑ کے کدھر ہم بھاگے پھر رہے ہیں, کدھر ہم جا رہے ہیں. 1% اللہ والو پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ العزیز ہم نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے, بخشے بخشائے. کدی مولویاں پیراں تو ڈرنا نہیں ہے گا, ہم بخشے بخشائے انشاءاللہ. میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گناہگار جو ہے وہ اترے گی قبر میں اور مغفور ہو کے باہر نکلے گی, بخشی بخشائی ہو کے نکلے گی. اور اگر کسی کے دل میں اشکال آ جائے حدیث کے بارے میں تو دلیل دے دیتا ہوں, نص قطعی سے. چاہتے ہو دلیل دے دوں, دلیل دے دیتا ہوں. ذرا باواز بلند پڑھو. جب نماز سے نکلنے لگتے ہو تو آخر میں کیا پڑھتے ہو, کون سی دعا پڑھتے ہو؟ باواز بلند پڑھو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اینو سائڈ تے کر دو, اگے آؤ. ربنا اغفر لی ولی والدی, ربنا اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ولی والدی, میرے ماں باپ کو بخش دے. اب میں نہیں بولنا, گو آپ بولنا چاہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اللہ والو جس کو کوئی احصال ثواب کرنے والا نہیں ہے, ہر نمازی اس کو احصال ثواب کر رہا ہے. جس کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہے, ہر نمازی اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو تم محتاج ہوئے پھر رہے او جی ساڈے پیر ساڈے واسطے دعاواں کر دے نے, اے رنگ ساڈے پیر دی دعاواں نہ لگے نے. یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سیکنڈ کے اندر تیرے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کی دعاؤں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں؟ کیوں؟ تم وظیفے پڑھے نے, تو کبھی قرآن تو پڑھے ہی نہیں ہے گا. رب اجعلنی, 7 دعائیں اللہ کرواتا ہے پھر نماز سے نکلتے ہو. 7 دعائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ 3 دعائیں ہیں. اے اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے, اور میری دعا کو قبول فرما لے. یہ 3 دعائیں. اگلا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین, پھر 3 دعائیں ہیں. اے اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, اور تمام ایمان والوں کو بخش دے. کس دن؟ یوم یقوم الحساب, میدان محشر میں, حساب کے دن میں. کتنی دعائیں ہوگی؟ 6. پھر کیا کرتے ہو؟ سلام پھیرتے ہو. سلام دعا نہیں ہے. 7 دعائیں اللہ کرواتا ہے تو نماز سے نکالتا ہے. تو جس کی اللہ 7 دعائیں روزانہ 5 وقت قبول کر لے, اور جتنی 2 رکعتیں پڑھتے ہو, 4 پڑھتے ہو, 3 پڑھتے ہو, جتنی رکعتوں والی بھی نماز پڑھتے ہو, جب اس میں سے نکلتے ہو تو یہ دعا کرتے ہو. تو اللہ جس کا کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہے, ساری امت اس کے لیے دعائیں کرنے والی ہے. تو اس لیے لالا آج کے بعد پریشان نہیں ہونا. کوئی آپ کو لالی پاپ دے, میں تینوں بخشوا داں گا, انہوں نے کہا تو میرے نہ گل کر, تو مینوں کی بخشوانا ہے, میرا نبی مجھے بخشوا گیا ہے, اور قرآن میں اللہ نے فیصلہ اتار دیا, تو مینوں کی بخشوانا ہے. اگر 2-4 پیسے لینا نہیں تو گل کر, میں تو دے دینا. میں یہ لالی پاپ مجھے نہ دے کہ میں تجھے بخشوا دوں گا. ہاں اپنی بات کر, اپنی بات کر. تو اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے, دونوں جہاں میں کامیابی ہے, دونوں جہاں کے اندر کامیابی ہے. اما شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں کی رات ہوتی ہے, یعنی 15 شعبان, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اللہ رب العزت اپنی شان اپنی شان کے لائق جو ہے آسمان زمین پہ جلوہ افروز ہوتا ہے, اور بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ بخش دیتا ہے. میرے حضور کی امت کو, گناہگاروں کو بخش دیتا ہے, بخش دیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اٹھیے. یہ آخری روایت ہے, بڑی توجہ کے ساتھ سنی, اصل یہی ہے. یا رسول اللہ اٹھیے, اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیجئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اللہ سے مانگے. تو میں نے پوچھا کہ جبریل آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج 15ویں کی رات ہے, یعنی 15 شعبان ہے, شب برات کی رات ہے.
آج کی رات اللہ رب العزت 300 دروازے رحمت کے اور 300 دروازے بخشش کے وہ کھولتا ہے جو سارا سال نہیں کھولتے. 300 دروازے رحمت کے اور بخشش کے کھولتا ہے جو سارا سال نہیں کھولتے. اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. ذرا جاگتے رہیے گا. اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے. سوائے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی مشرک بیٹھا ہوا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اب میرا نبی فرما رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فرمان ہمیں پہنچا رہے ہیں کہ اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. تو تھانوں کا تو ڈر پہ آئے. اللہ بولو گج وج کے زندگی گزارو. اب جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں بتاتے. اب اللہ کے نبی نے کیا بتایا, جبریل نے کیا اللہ کے نبی کو بتایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا پہنچایا. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 15 شعبان کو شب برات کو 300 دروازے بخشش کے رحمت کے وہ کھلتے ہیں جو سارا سال نہیں کھلتے. سب کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے. اور وہ لوگ, اب اصل بات یہ ہے, اور وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں, آگے انہوں لائن تے ہونا, وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں, جادو کرواتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے, جس نے جادو کیا جس نے جادو کروایا دونوں کافر ہیں. آج کی رات سب کی بخشش ہے. یہ جو میں بولتا جاؤں, اگر ان میں سے کوئی گناہ آپ کے اندر ہے, آپ اس گناہ کے مرتکب ہیں, تو پھر سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ کا فرمان پہنچایا ہے کہ آج کی رات بھی بخشش نہیں ہے جب تک توبہ نہیں کرتا. جب تک توبہ نہیں کرتا آج کی رات بھی بخشش نہیں ہے. یعنی آج جو خاص دروازے 300 کھلے ہیں رحمت کے بخشش کے, آج بھی اس کو خیرات نہیں ملنی. کس کو؟ پہلا جادوگر. مرد حضرات کو بالعموم اور عورتوں کو میں بالخصوص کہوں گا, اللہ ہر تیسرے گھر کے اندر ایک جادوگرنی ہے. اپنی عورتوں کو جا کے یہ فقیر کا بیان سناؤ, حضور کا فرمان پہنچاؤ. تم نے اپنے سسرال کو نکیل ڈالنے کے لیے جو کالے پیلے نیلے چٹے کیے تھے, مرنے سے پہلے توبہ کر لو. تمہاری بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. ہر تیسرے گھر میں عورت اپنا گھر بچانے کے لیے کالے جادو تک جاتی ہے. کالے جادو تک جاتی ہے, اپنی ساس کو کی زبان بند کرنے کے لیے, نندوں کو نکیل ڈالنے کے لیے, اور مردوں کو اپنے شوہر کو دم چھلا بنانے کے لیے. عورت ہر حد جو ہے وہ پار کر جاتی ہے. تو میری وہ مائیں بہنیں جو یہاں آئی ہیں, جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں, میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر تم نے انجانے میں یا نہ جانے میں کسی حال کے اندر شعوری یا لا شعوری طور پہ یہ گناہ کیا ہوا ہے, اس گناہ سے توبہ کر لو. تمہاری بخشش 15 شعبان کی رات بھی نہیں ہے. اور یہ میں کوئی دھمکی نہیں لگا رہا, یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے اور اللہ نے پہنچایا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات اس کی بخشش نہیں ہے جو جادو کرتا ہے. اب میں گنتا جاؤں گا, اپنے اندر آپ نے جھانکتے جانا ہے کہ اس میں میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی آپ میں سے جادو کرنے والا کروانے والا بیٹھا ہے تو توبہ کر لو. اللہ 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات ہے, پھر آگے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. پہلا کون جس کی بخشش نہیں ہوتی؟ جادوگر. دوسرا کون سا ہے؟ جس کے دل کے اندر بغض ہے. جس کے دل کے اندر بغض ہے. میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کا دل صاف نہیں ہو رہا. کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی, آپ کا دل صاف نہیں ہو رہا. اب آپ نے اندر جو ہے وہ بغض رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا کے رہوں گا, بدلہ لے کر رہوں گا. اگر یہ والی حالت ہے تو بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. تیسرا کون سا ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہے. جس کے دل کے اندر کینہ ہے, یعنی انتقام کی آگ جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. حسد کے اندر مرے جا رہا ہے, یعنی حاسد جو ہے اس کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا جو شراب پیتا ہے, شرابی کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں کون سا ہے؟ جو سود کھاتا ہے. اگر کوئی لمٹ پہ کاروبار کرتے ہو آج توبہ کر کے جاؤ. بینک کے ساتھ معاملات ہیں, بینک میں پیسہ رکھ کے منافع کھاتے ہو, توبہ کر کے جاؤ.
کسی پرائیویٹ بندے کے ساتھ بازاروں میں جس طرح آج کل پیسہ لے کے سود لیا جاتا ہے ایسا کوئی کاروبار ہے تو توبہ کر کے جاؤ. اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے. قتل کتنا بڑا گناہ ہے. تو قاتل کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اللہ رسول کی جنگ ہے، لیکن جس نے سود کھایا اللہ رسول کی جنگ. 4 طرح کے لوگ ہیں. کتنے طرح کے؟ 4 طرح کے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہوا ہے. سود لینے والا، ذرا گن لو انگلیوں پہ، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی دستاویز تحریر کرنے والا، گوائیاں پان والا. لکھا ہوتا نا فارم کے اوپر وٹنس. یہ 4 لوگ ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہے مجرم ہیں. سود لینے والا، سود دینے والا، اس کی دستاویز تحریر کرنے والا جس کو آج کی زبان میں آپ فارم کہتے ہیں، اور چوتھا کون سا ہے؟ گواہی ڈالنے والا، جو دو گواہ مانگتے ہیں، وہ جو 2 گواہیاں یا جن کا ID کارڈ مانگتے ہیں. یہ چاروں کے چاروں لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے. تو اللہ جس کی اللہ نہ کرے کسی بندے کے ساتھ دشمنی ہو اس کا سکون چھن جاتا ہے. جس نے اللہ سے جنگ لی ہو اللہ اس کو سکون میں رہنے دے گا، اس کو سکون میں رہنے دے. اب یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ نہیں یار 4 کہاں ہو گئے؟ میرا اتنا پسینہ نکل تو 4 دے پہنچے. پہلا کون سا ہے؟ جادوگر. دوسرا کون سا ہے؟ بغض رکھنے والا. تیسرا کون سا ہے؟ کینہ رکھنے والا. چوتھا کون سا ہے؟ شراب پینے والا. 5واں کون سا ہے؟ سود والا. سود والا. اور 6واں کون سا ہے؟ زانی. یہ گن دیا تھا ہم نے؟ نہیں گنا. 6واں کون سا ہے؟ زنا کرنے والا. زانی کی توبہ بھی آج کی رات نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. 7واں کون سا ہے؟ نجومی. جس طرح سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے. وہ بے شرم سارا دن خبریں سنتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح کے بیان دے دیتے ہیں اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے. جس کے پاس جاؤ گے وہ کیا کہے گا؟ جس طرح ہمیں سارا دن فون آتے ہیں، حضرت صاحب ساڈے حالات صحیح نہیں ہوندے، ذرا حساب لا کے دسو. میں کہ مینوں تو اپنا حساب نہیں آتا، تیرا کہ میں لا لواں. میں اپنا حساب نہیں لا سکتا، تیرا میں کنج لا رہا. اب حساب میں کیا نکلنا ہے؟ او جی میں حساب لایا، استخارہ کیتا ہے. ایک مدرے قد دی عورت ہے، ساملا جہا رنگ ہے تے لمبے بال رکھے نے، چادر سر تے لیندی. اے ہن کیڑے کر نہیں ہوندی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، یہ عورت کس گھر میں نہیں ہے؟ مدرے قد دی عورت ہے، ساملا جہا رنگ ہے، اپنا سر تے چادر لیندی ہے تے لمبے لمبے بال ہے نے. ایک کیڑے کار نہیں؟ یا پھپھی ہوگی، تائی ہوگی، ساس ہوگی، کوئی نہ کوئی رشتے میں اس طرح کی عورت تو ہر گھر میں ہوتی ہے. تو بس او دے کار خوراک چلا گیا، وہی جادوگر نہیں ہے. اے کل حساب ہے تواڈے پیراں دا. جو رشتے رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ بدبخت جو وہ توڑ دیتے ہیں. اس لیے آج کی رات نجومی کی بخشش نہیں ہے. کتنے ہو گئے؟ 7. 8واں وہ ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے. جو والدین کا، شیخ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. 8 اور آخری 9واں وہ ہے جس نے اپنے رشتہ داروں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ غریب ہے. بہن بھائیوں کو اس لیے چھوڑ دیا ساڈا تہاڈا لیول نہیں ملتا. چھوٹی سی بات ہوئی منہ بنا لیا، ہم نہیں ان سے ملتے. یعنی جو رشتے توڑنے والا ہے، تعلق کو قطع کرنے والا ہے، اس کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں الحمدللہ حدیث پاک رکھی ہے. یہ 9 لوگ ہیں جن کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے. جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا. اگر یہ 9 لوگ آج توبہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی بخشے گے، تو باقی کون سے رہ جائیں گے؟ صرف مشرک. تو ساری امت بخشی گئی. تو پھر آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے؟ اب بقیہ زندگی سجدے میں رہ کے گزارو کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور حضور کی غلامی دی ہے. خوش ہو کے عبادت کرو، کوئی ہرجانہ سمجھ کے عبادت نہیں کرو. اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کرو، اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت میں کرو، حضور علیہ السلام کی اطاعت حضور کی محبت میں کرو، تاکہ وہ اتباع مصطفیٰ علیہ السلام بن جائے. جب نماز پڑھو تو یہ آپ کے اوپر کیفیت نہ ہو کہ پلنٹی پڑ گئی ہے، ہون پھر اذان آ گئی، اجے پڑھ کے فارغ ہوئے تھی پھر اذان آ گئی ہے. نہیں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کیا فرماتی ہیں؟
ساری رات عبادت کرتی. آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. ساری رات عبادت کرتی. جب فجر کی اذان آتی سیدنا بلال اللہ اکبر کہتے, آواز کانوں سے ٹکراتی تو کرلاتی روتی سجدے میں گر جاتی کہ یا اللہ کوئی ایک رات تو اتنی لمبی بنا کہ تیری بندی جی بھر کے عبادت کر لے. کوئی ایک رات تو اتنی لمبی بنا کہ تیری یہ بندی جی بھر کے عبادت کر لے. آج اہل بیت کے نام پہ ٹکرے کھانے والے کہتے ہیں اے ہون تے پڑھ کے آئے سی ہن پھر مولوی نے اذان دے دیتی ہے. تو جن کے نام کے ٹکڑے کھا رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک رات تو اتنی لمبی بنا کہ تیرے سے راز و نیاز ہو رہی ہوتی ہے تو درمیان میں سیدنا بلال کا پیغام آ جاتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو اب عبادت ہم نے کیا کرنی, خوشی خوشی. کملی والے پہ درود پڑھنا ہے خوشی خوشی. تو اللہ نے دو اعمال میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں, وہ آپ حضرات نے کرنے ہیں. ایک تو میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ یہ اس مہینے کی نسبت کس کے ساتھ ہے, خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر اپنی امت کی بخشش کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. تو میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتا رہا ہوں کہ درود بھی پڑھا جائے گا, حضور کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا اور امت کا حق بھی ادا ہوتا رہے. یعنی حضور کے لیے دعائے رحمت ہوتی رہے گی اور امت کے لیے دعائے بخشش ہوتی رہے گی. امت بھی راضی اور امت کا والی بھی راضی. تو جب امت کا والی بھی راضی ہے تو اللہ راضی. پھر تو درود کون سا پڑھیں گے؟ درود صدقہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر آپ کو یاد ہو جائے ٹھیک ہے, نیٹ پہ آپ لکھیں گے درود صدقہ, آپ کے سامنے آ جائے گا, 2-4 دفعہ اس کو دیکھ کے پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائے گا. کم از کم اپنی ترتیب اللہ والا بنا لو کہ شبان رمضان یعنی جتنے دن باقی رہ گئے تو میں 1000 مرتبہ یہ درود پاک دن میں اور 1000 مرتبہ درود پاک میں رات میں پڑھوں گا. بیٹھ کے پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے, 100 بار 50 بار 200 بار بیٹھ کے پڑھ لیں فجر کے بعد, باقی چلتے پھرتے پڑھیں. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں, 1000 پورا ہو جائے گا. اس طرح رات کا ہے, مغرب کے بعد کچھ پڑھے, کچھ عشاء کے بعد پڑھے, کچھ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں, جو تھوڑا بہت رہ جائے وہ تہجد میں پڑھ لیں, 1000 مکمل ہو جائے گا. اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کی ہے کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا, کتنی بار؟ ایک بار, اللہ 4 انعامات عطا فرمائے گا. 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا اور 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ, جو آپ کے اوپر ایک بار درود پاک پڑے گا اس پہ اللہ کے 70,000 فرشتے درود پڑیں گے. مجھے بتاؤ کوئی پریشانیاں رہ جائیں گی؟ تو پھر تویز لین کیوں آ گئے ہو, وظیفے لین کیوں آ گئے ہو؟ کملی والے نے تمہارے گھر وظیفے پہنچائے ہیں لیکن تمہارا ان کے اوپر یقین نہیں بنا. میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تجھے قرض گھیر لے, تو مقروض ہو جائے, مالی تنگ دستی تجھے گھیر لے, کہیں نکلنے کا کوئی رستہ نہ رہ جائے, میرے پہ درود پڑھو. بیماریاں تجھے گھیر لیں, لا علاج بیماریاں تیرے گھر کا رستہ دیکھ لے, کسی درد سے شفا نہ ملے, میرے پہ درود پڑھو. جب غم حد سے بڑھ جائے اور غم تجھے اندر سے توڑ دے, نا امیدی ہو جائے, میرے پہ درود پڑھو. تو اللہ بولو جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمارے تو گھر میں وظیفہ موجود ہے, ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک بات کی ضرورت تھی, ایک عمل کی ضرورت تھی جس کے لیے اللہ نے آپ کو مجھ کو قبول کیا, مجھے بولنے کی توفیق ہوئی, آپ کو سننے کی توفیق ہوئی. وہ یہ تھا کہ اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. بس یہ جو گناہ ڈھال بنے ہوئے ہیں, ایک حجاب بنے ہوئے ہیں, رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, یہ ہٹ جائے تو اللہ والوں ہماری 5 گھی سر کڑائی میں ہمیں کوئی پریشانی نہ دنیا میں ہے اور انشاءاللہ آخرت میں تو پھر مزے ہی مزے ہیں. جب یوں آمنے سامنے حضور کا دیدار ہوگا, اللہ والوں کوئی پریشان ہوگا؟ میرے کملی والے نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے, قیامت کے دن تو جتنا میرے قریب ہونا چاہتا ہے دنیا میں درود اتنا زیادہ پڑھ.
اتنا زیادہ پڑھ، جو دنیا میں جتنا زیادہ میرے پہ درود پڑے گا اس سے میں مصافحہ کروں گا، اس سے میں مصافحہ کروں گا۔ اللہ والو آج ہماری ٹکے کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹکے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لوگ ہمارے سے مصافحہ کرنے کو ترستے ہیں، ایم این اے ایم پی ہو، لوگ سیلفی لینے کو ترستے ہیں۔ ذرا سوچوں میں ڈوبو، تخیل کی دنیا میں جاؤ کہ میدان معاشر ہے، یہ معاشر برپا ہے، کملی والا مزمل کی چادر تان کے کھڑا ہے اور آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ دونوں ہاتھ آگے کر کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ والو کیا شان ہوگی، کیا وہ لمحات ہوں گے، میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، کبھی تنہائیوں میں سوچنا۔ جس کا چہرہ جو ہے دیکھنے کو زمین و آسمان ترستا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا، کیا شان ہوگی، کیا وہ سیلفی کا سٹیٹس ہوگا، کیسی وہ سیلفی ہوگی کہ جب تو سلام کر رہا ہوگا، مصافحہ کر رہا ہوگا، اربوں لوگ کھڑے ہوں گے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی درود پڑھا ہوتا، اور وہ جو کافر ہیں وہ یہ حسرت کر رہے ہوں گے کاش ہم نے بھی کملی والے کا کلمہ پڑھا ہوتا کہ ایسا کریم نبی ہے کہ اپنے امتی کو پہچان بھی رہا ہے اور ایسا پروٹوکول دے رہا ہے، آج ایسا پروٹوکول دے رہا ہے، ایسی عزت دے رہا ہے۔ تو اللہ جتنا درود پاک زیادہ پڑھو گے اتنا حضور کا قرب ہوگا۔ پھر اگلی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو دنیا میں میرے پہ کثرت درود پڑے گا، جب وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ٹکرائے گا۔ صدقے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، سمجھو بار ہے میری، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کی مبارک زندگی چھوڑ کے امت کدھر چلے گئی ہے، کدھر چلے گئی ہے۔ اللہ والو لاکھوں روپیہ آپ نے اجاڑ دیا اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اپنی دنیا سیدھی کرنے کے لیے۔ سینکڑوں بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی کہ مسلمان کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ انو مولا نہ مارے تو یہ نہیں مردا۔ مسلمان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ پیروں نے اپنی دکانداریاں چلانے کے لیے تمہیں بزدل بنا دیا ہے، میرے حضور کے غلام شیر تھے، ان شیروں کو گدڑ بنا کے رکھ دیا ہے۔ جہاں جاتے ہو جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ او بھائی شافی ساری دنیا کو للکارتا ہے، دن میں 5-5 7 دفعہ جادو ہوتا ہے، کیا میرا بگاڑ لیا ہے؟ جب تک رب نہ مارے، مولا نہ مارے تو مولا زمین اللہ اے نہیں مردہ، تو تم کیسے مر جاؤ گے؟ میری دشمنی زیادہ ہے یا آپ کی دشمنی زیادہ ہے؟ دیکھیں آپ لوگ جتنا مجمع بیٹھے، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے، تو شیطان کو خوشی ہوئی ہے؟ دشمنی میری زیادہ ہے، اعمال میں بتاتا ہوں، توبہ کی طرف گھیر کے میں لے کر آ رہا ہوں۔ جن پیروں نے امت کو برباد کیا، شیطان کے چیلے بنے ہوں، ان کے چنگل سے میں نکال رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دشمنی میری زیادہ ہے یا آپ کی زیادہ ہے؟ تو میرے پہ جادو نہیں چل رہا تو اڈے تک انج چل گیا ہے۔ اللہ والو یہ کبھی تو تنہائی میں سوچو کہ تم شیر تھے، تم شیروں کو گدڑ بنا کے رکھ دیا ہے، تمہارے اندر خوف بھر دیا ہے، جادو ہو گیا ہے، وہ عامل ہمارے ساتھ یوں کر دے گا، وہ عامل ہمارے ساتھ یوں کر دے گا۔ میرے شیخ رحمت اللہ فرماتے تھے، ذرا توجہ رکھیے گا، آخری بات ہے، سمندر کی تہہ کے اندر، زمین کی بات نہیں کیونکہ یہ تو ہم نظر آتی ہے، سمندر کی تہہ کے اندر جو مخلوق بس رہی ہے، اس کے قلب کے اندر، دل کے اندر بھی جو وسوسہ آتا ہے وہ کون ڈالتا ہے؟ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف۔ یعنی میرے شیخ کا یہ جو انداز تھا بات کرنے کا وہ تھا کہ شیطان کی طاقت، شیطان کی طاقت، تصرف، اختیار کو سمجھانا کہ جنوں انس تو سمجھ آتے ہیں نا، جو ہمارے اندر وسوسے آ رہے ہیں یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ جنات کے اندر جو آتے ہیں وہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ ساری مخلوق پہ اتنا اس کو تصرف دیا ہے۔ اس وقت 6.5 ارب لوگ ہیں، 6.5 ارب لوگوں کو جو یوں نچا رہا ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ اتنی طاقت ہے۔ تو جنات کی تعداد کا تو علم ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ یہ سب کو جو بگاڑ رہا ہے یا بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان۔
طاقت اتنی ہے لیکن تیرے میرے اوپر کرم اتنا ہے حضور کی زلفوں کے صدقے. رب فرماتا ہے میں نے طاقت نہیں دی ابلیس کو, طاقت دینے کی حد کر دی ہے. زندگی اس نے قیامت تک کے لیے مانگی, مہلت مانگی, میں نے مہلت عطا کر دی, لیکن میں نے محبوب کی زلفوں کے صدقے تجھے کلمہ وہ سکھا دیا ہے, تو ایک بار کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ساری طاقت سلب کر لے گا. ایک بار کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے بنا کے ایسی دہشت پھیلا کے اتنی طاقت تصرف اختیار دے کے اللہ نے چپ کر کے کملی والے نو پاسورڈ دے دیتا ہے. پاسورڈ کس کو دے دیا ہے؟ اپنے محبوب کو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھو, اس کی ساری طاقت سلب ہو جائے گی. محض اتنا کہہ دو اللہ اکبر, اس کی طاقت سلب ہو جائے. اللہ والو ایویں ڈری آندے ہو, شمائیاں نے کچھ شرمائی ہے کچھ. اللہ والو پیروں نے, تم شیر تھے, تمہیں بزدل بنا دیا ہے اور تمہارے اندر ایک انجانا خوف بیٹھ گیا ہے کہ جادو ہو جائے گا. یہ شیاطین تیرے میرے پخانے پہ پلتے ہیں, تیرے میرے پیشاب پہ پلتے ہیں. گھر کا بیت الخلا یا باہر جو کوڑا کرکٹ کی ڈھیری ہوتی ہے جس کو روڑی آپ کہتے ہو, روڑی اللہ نے ان کا یہ مسکن بنایا ہے. بدبو کو ان کی خوراک بنایا ہے, پخانے کو ان کی خوراک بنایا ہے, تیرے پیشاب کو ان کی خوراک بنایا ہے. جو تیرے پیشاب پہ تیرے پخانے پہ پلتے ہیں تو ان کے سامنے میں کچھ نہ کہنا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. مسلمان تو کہاں گم ہو گیا ہے؟ اللہ نے تجھے ایسی شانیں دی ہیں, ایسی عزتیں دی ہیں, تو ان کے سامنے ڈر گیا ہے. یہ کروڑوں اربوں بھی ہوں, تو ایک بار کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جلتے ہیں, یہ مرتے ہیں. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان جو ہے وہ 2 میل بھاگتا ہے. جب بھاگتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے, میرے رب کا نام آ گیا ہے, میرے اللہ کا نام آ گیا ہے. جب تیرے گھر میں اللہ کا ذکر آ جائے گا, کملی والے کا پیار آ جائے گا, پھر وہاں شیطان کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, جاگتے رہیے گا, جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے یا پیدل اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے, سنیے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے, 10 لاکھ درجات کو بلند کرتا ہے. اگر وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید ہے. کڈو اپنے پیر, کڈو اپنے پیر جو تمہیں یہ انعامات دیتے ہیں یا جنہوں نے یہ انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے. تیری بخشش ایک بار بسم اللہ کرنے پہ ہو رہی ہے. فقیر نے 14 بیانات بسم اللہ کی فضیلت کے اوپر کیے ہیں. تمام کے تمام تلاش چینل پہ آپ نے سننے ہو تو آپ سن سکتے ہیں. وہاں میں نے بیان کیا پورا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں بس 7 مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ بھی پڑھ لو. کتنی بار؟ 7 بار. بخشا گیا. اینی گل جی دیکھا انہوں نے آسان دیا ہے کہ اسی کیڑے پاسے لگے رہے ہیں, سانو پیران نے کیڑی ٹرک دی بتوی چلا رکھا. صرف بخشے نہیں گے, اگلی بات دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو. وہ میں کہتا ہوتا نا کان چنگلیاں پھیر لو ہے, کیونکہ پیران نے تانوں او کچھ سنا کے تواڈے کان بند کیتے نے کہ شافی دی گل تانوں سمجھ نہیں آنی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت ایمان کے اندر پڑھا وہ بخشا گیا. پھر میری امت کے 70 جہنمیوں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. تو آپ ایسے ڈرتے پھر رہے ہو جی ساڈے پیر ناراض ہو جان گے, اے جی منڈا نہیں سی ہوندا ساڈے گھر, ساڈے پیراں نے دیتا ہے. تے جے پیر دینے پہ اتنے ہی قادر ہیں تو جو ہے وہ 500 کی ملازمت کرتا ہے, دیہاڑی کرتا ہے 800 کی, تیرا پیر گھر جا کے کیوں نہیں دے آندا؟ اس وقت سمجھ نہیں آتی. اللہ والا بزرگوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں, اس طرح کے عقائد نہیں بنائے جاتے کہ میرا پیر دیتا ہے.
میں کتنے بیانات میں کہتا ہوں اگر تیری عمر 40 سال ہے تو پیر تو پکڑا ہے آج پہلے 40 کا حساب تو دے، اگلا میں دے دیتا ہوں کہ پہلے 40 سال تجھے کس نے پالا ہے۔ چل یہ بھی چھوڑ، ماں کے پیٹ میں تجھے کس نے پالا ہے؟ 7 پردوں کے اندر اللہ کھلاتا بھی رہا ہے، پلاتا بھی رہا ہے، چلاتا بھی رہا ہے، اور یہاں تک کہ تجھے کھلاتا بھی رہا ہے کہ تیری کروٹیں بدلتا رہا ہے۔ اس وقت تیرا پیر کہاں تھا؟ تو اللہ والو ہم نے یہ محبت، یہ پیار اور یہ اعتقاد یا یہ ایمان اللہ پہ بنانا تھا، اور ہم نے ڈبا پیروں کو پر بنا لیا ہے۔ ہم نے توحید کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، توحید کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، اور جو توحید کی اصل بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا ہے کہ آج پھر تو سارے نے تو وابی ہو کے جانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آج تو بات سارے نے تو وہابی پھر ہو کے جانا ہے۔ اگر یہ ہونا وہابی ہے تو اللہ پاک سب کو وہابی کر دے ہے۔ الحمدللہ میرا لاہور کا جو سلسلے کا حلقہ ہے پورا کا پورا اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث بھی کون سا ہے؟ لشکر طیبہ والا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر میں کیا بیانات میں کہتا ہوں، بس ساڑی لوہے دی تو کلفی کھوئے دی، بس لوہے دی تو کلفی کھوئے دی، تھرمس ساڑا کچ دا تو سودا ساڑا سچ دا۔ یہ بک کے رہنا ہے، چاہے اہل تشیع ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے بریلوی ہو، اور چاہے اہل حدیث۔ شاعر ہی ہیں نا بڑے، الحمدللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، حق حق ہے۔ اب الحمدللہ وہ یہاں آئے، میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ بورے والا میں ہوئی۔ بورے والا آئے، ان کے ساتھ 4-5 لوگ تھے، اسی حلیے کے اندر، وہ جو دہشت گردوں والا حلیہ ہوتا ہے اسی کے اندر تھے۔ اللہ نے ایک بیان سنا، اللہ نے ان کی دنیا جو ہے دل کی وہ بدل دی۔ بعد میں وہ آہستہ آہستہ ادھر آتے رہے، سارا خاندان، سارا محلہ، پورا شادرہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ ایک بندے نے، ہمارے محمد خان صاحب، ان کے لیے آپ دعا کریں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ سارا زمانہ ان کا دشمن بن گیا ہے، پورا علاقے کے اندر جتنی مساجد تھی ان کے وہ صدر تھے، لیکن جب میرے رب نے کرم کر دیا ہے، انہیں سمجھ آئی ہے کہ حضور کا غلام بننا ہے تو اس کا غلام بننا ضروری ہے جو حضور کا غلام ہو۔ نہ وظیفوں سے حضور کی محبت ملے گی، اور نہ فی زمانہ رسالے، یہ میگزین، یہ ڈبہ پیر، ان کے ذریعے حضور تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ اب یہ جو ماہ شعبان ہے اس کو اپنے قیمتی بنانا ہے، درود پاک دن رات پڑھنا، جس طرح میں نے بتایا درود صدقہ آپ نے 1000 بار صبح اور 1000 بار رات کو۔ 2 اعمال آپ نے 15 شعبان کی رات کو کرنے ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ کر لیں، وہ دونوں میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہی درود صدقہ آپ پڑھیں گے، بعد نماز عشاء کی نماز پڑھیں، بچوں کو وقت دینا ہے وہ دے لیں، گھر میں بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، پھر مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور اس دن گھر کا ماحول بنائیں کہ آج کی رات اللہ کے لیے ہے، عبادت کی رات ہے۔ پہلے اپنے سارے کام کاج جو ہے وہ سمیٹ رہے، آپ حضرات مرد بھی، اس طرح ہماری بہنیں بھی ہیں وہ بھی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے 1000 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پہلا حصہ یعنی تسبیح کریں گے بس، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک والرسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک آپ 1000 پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سن لیں یہ کیا ہے۔ عربی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذرا عربی تھا، عربی تو تھا نا، اسے سمجھ آ گئی، تھوڑا سا آگے گیا واپس آیا، یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ کے لیے، ساڑھے واسطے کیا گئے۔ اللہ والوں مرنے کو جی چاہتا ہے کہ مریں گے تو حضور کا دیدار ہوگا نا، ہم بھی ایسے باتیں کریں گے اور ایسی باتیں سنیں گے۔ اب تو وقت نہیں ہے نا، اب تو ممکن نہیں ہے، مرنا ضروری ہے۔ کیا وہ ماحول ہوگا جب وہ صحابی نے یہ کہا ہوگا، اس عربی نے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں اللہ کے لیے، تو میرے واسطے کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ادھر آ،
جب تو پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یوں جب رب کی کبریائی کو، ربوبیت کو بیان کر لے، رب کی تسبیح کر لے، تب تیرے رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی۔ تو رب فرمائے گا تو نے حق کہا، سچ کہا، تو نے حق کہا، سچ کہا۔ یہ تیرا رب عرشوں سے صدا دے رہا ہوگا کہ تو نے حق کہا، سچ کہا، نال کہہ دی اللہم اغفر لی۔ یعنی اب یہ کام نکالنے کا وقت ہے، رب کی رحمت متوجہ ہوگی، بس آرام نہ پولا جیا کہہ دی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی۔ تو جب کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ عرشوں سے آواز دے گا جا تجھے بخشا ہے، جا تجھے بخشا ہے۔ اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے پہ رحم کر دے، رب عرشوں سے آواز دے گا جا ہم نے رحم کر دیا۔ پھر کہنا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، رب فرمائے گا جا تجھے ہم نے عطا کر دیا۔ اللہ والو، اگر اللہ سے باتیں کرنا سیکھنی ہے تو بھانڈوں کو دیکھو، بھانڈ نہیں ہوتے، یہ مانگنے آتے، شادی بیاہ پہ گھروں میں بھی آتے، ان سے سیکھو۔ اگر اللہ سے باتیں کرنی سیکھنی ہے تو معصوم بچوں سے سیکھو۔ ان دو کے علاوہ تمہیں بات کرنا کوئی سکھا نہیں سکتا۔ میں جتنا بھی سکھاؤں میں وہ کیفیت آپ کو دے نہیں سکتا، الفاظ دے سکتا ہوں۔ بانڈ ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ پہ آتے ہیں، وہ ہمارے والدین کے، ہمارے نسل کے، خاندان کے جھوٹے شجرے پڑھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، پل باندھ دیتے ہیں۔ کس لیے باندھ دیتے ہیں؟ کہ یہ خوش ہو کہ ہمیں 500 کا پاپا لگائیں گے، 1000 کا پاپا لگائیں گے، کرتے ہیں نا۔ پہلے وہ ماحول بناتے ہیں، آتے تو نہیں کہتے اب 500 کا ڈے آ جائیں، ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں۔ بے نہیں بچہ ہے، ماں کے ساتھ لاڈیاں کرے گا، اس کی ٹانگوں سے چمٹے گا، ماما دے دینا، ماما دے دینا، ماما آج دیکھو آپ اتنی پیاری لگ رہی ہو، ماما یہ جو آپ نے لپسٹک لگائی ہے نا یہ بہت پیاری لگ رہی ہے، ماما آج آپ نے یہ موبائل پکڑا یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، ماما یہ سوٹ آپ کا بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اب ماں باپ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چکنی چپڑی لگاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا کہ ماما کے چہرے کے اوپر چمک آ گئی، آنکھوں میں رونق آ گئی ہے، تو نال ہی اپنا کم پا دے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ یہ جو اللہ سے لینا سیکھنا ہے، یہ دو ہیں، بانڈ اور بچے۔ یہ جو بازاروں میں منگتے پھرتے ہیں نا، ان سے نہیں آئے گا، ان کے اندر تو فرعونیت ہوتی ہے۔ اصل ہے جو سیکھنا ہے وہ بانڈ سے، اور کس سے سیکھنا ہے؟ بچوں سے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت فرمائی ہے؟ پہلے اللہ کو مناؤ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو سارے گناہ معاف۔ اب اللہ اب راضی ہو گیا ہے تو رب کیا فرما رہا ہے؟ تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، میں نے حق کہا تو میں نے سچ کہا، اے پھر میری ضرورتیں بھی پوریاں کرو۔ اگر میں نے حق کہا ہے تو سچ کہا ہے تو لائن پہ بھی ہو، آن لائن بھی ہو، تو میری ضرورتیں پوری کرو۔ کیا ضرورتیں ہیں؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے پہ رحم کر دے، اور جو جو نعمتوں کی ضرورت ہے اللہم ارزقنی، اس کے اندر تب سب کچھ آ جاتا ہے، رزق کے اندر سب کچھ ہے۔ بیٹیوں کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مال مویشی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، ان سب کو ذہن میں رکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کیا آواز دے گا؟ جا تجھے ہم نے عطا کر دیا۔ تو 1000 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 1000 مرتبہ آپ پڑھیں گے درود صدقہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک عمل یہ ہو گیا۔ ایک نماز ہے صلاۃ الخیر۔ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الخیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھی اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی، ٹھیک ہے، 100 رکعت نماز نفل، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ قل ھو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھی، جب تم یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ گے اللہ 5 لاکھ فرشتوں کو اتارے گا۔ کتنے فرشتے؟ 5 لاکھ۔ ان کے ہاتھوں میں نورانی دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے لکھنے کے لیے، قیامت تک کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہیں گے۔ 5 لاکھ فرشتے قیامت تک کے لیے مصروف ہو جائیں گے تیرا اجر و ثواب لکھنے کے لیے۔ سوال کیا ہے کہ ایک رات، اللہ کی رات اللہ کو دے دو، اللہ کی رات اللہ کی عبادت کو دے دو۔
اس میں آگے روایت میں فرق ہے، 2 روایتیں میں دونوں سنا دیتا ہوں جو آپ کو آسان لگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ روایت 30 صحابہ سے پہنچی ہے، یعنی 30 صحابہ سے میں نے سنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ پہلی روایت جو عبداللہ بن مسعود سے ہے اس میں 5 بار ہے، جو حسن بصری روایت کرتے ہیں وہ کتنی بار کہتے ہیں؟ 10 بار۔ فرماتے ہیں کہ جب تو یہ نماز پڑھے گا، یعنی صلاۃ الخیر پڑھے گا، صلاۃ الخیر پڑھنے کے درمیان، صلاۃ الخیر پڑھنے کے دوران اللہ تجھے 70 بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ابھی مزہ نہیں آ رہا، میں دوبارہ سناتا ہوں۔ جب تو صلاۃ الخیر کا 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو اہتمام کرے گا، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ یا 5 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا۔ پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ 5 لاکھ فرشتے نازل کرے گا، ہر فرشتے کے ہاتھ میں نورانی رجسٹر ہوگا، دفتر ہوگا، وہ 5 لاکھ فرشتے قیامت تک کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس نماز پڑھنے کے دوران تجھے 70 بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جب ایک بار دیکھے گا تو تیری 70 حاجتوں کو پورا کر دے گا، 70 حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا، سب سے چھوٹی حاجت کیا ہے؟ اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ یہ 2 اعمال ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ کوئی من گڑت فلاں بابے نے اس طرح نماز پڑھی تو فلاں نے اس طرح پڑھی، آپ یوں پڑھو، کل تمہارے گاٹے کو الٹ پڑ گیا تو پھر میں ہی ذمہ دار۔ دوسرے پیر تو چھپ جاتے ہیں تو میں چھپ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو زمانے کو بتایا کہ وظائف کا اثر بد کیا ہوتا ہے، تو میرے بتائے ہوئے سے کوئی پھنس گیا تو میں تو بچ بھی نہیں سکتا۔ تسی بھی ڈنڈا سوٹا پورا کرنا ہے تو قبر جی پورا ہو جانا ہے۔ تو اس لیے ہم وہی اعمال بتا رہے ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، جو مستند ہیں۔ 2 اعمال میں نے بتائے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 100 رکعت نہیں پڑھ سکتا، بعض لوگ جوڑوں کے درد کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو مصروفیت ہوتی ہے، بعض لوگوں نے اگلے دن دفتر کاروبار جانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ساری رات نہیں جا سکتے، ہم نے تھوڑی سی عبادت کرنی۔ تو اگر تھوڑی سی عبادت کرنی ہے تو میں نے کیا بتایا کہ آپ 1000 مرتبہ اللہ کی تسبیح کر لو، نام کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے عبادت کر لو، خلاص۔ اور اگر اس کے 2 حصے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، کچھ عبادت کر لو مغرب کے بعد، کچھ عبادت کر لو عشاء کے بعد، کچھ عبادت کر لو تہجد کے وقت، 1000 پورا ہو جائے گا۔ کوئی قید بھی نہیں کہ بھائی ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، یہ بھی ہو گیا آسانی۔ اور جو ہیں جذبے والے، جوش والے، اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ 1000 نوافل جو 100 نوافل جو ہے وہ میں پڑھوں گا، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں گا۔ اس کے اوپر جو انعامات ملیں گے وہ میں نے پہلے بھی دہرا دیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اعمال کی اجازت نہیں ہوتی، یہ اعمال جو ہے احادیث مبارک کے اندر ثابت ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین کی ہے، ان کے لیے گزارش ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو جا کر آپ بتائیں اللہ ان کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے جو آپ حضرات سے میں نے پوچھ رہی ہے کہ کوئی اندر شیطان کا ڈر رہ گیا ہے، جنات کا ڈر رہ گیا ہے، ہلکا پیران کا کوئی ڈر رہ گیا ہوگا، ہلکا منا جیا تھوڑا جہا تو رہ گیا ہوگا، نہیں رہ گیا؟ آج کے بعد شیر بن کے جیو گے، شیر بن کے جیو گے یا ڈرو گے؟ نہیں، پھوپھی پھر دم کر دے گی، پھوپھی پھر جادو کر دے گی۔ پھوپھی جادو کرنے لگے نا، انہوں نے کہا پھوپھی میں بیٹھا مار پھوک، پھر یہ دیکھ لے تو یا پھوک میری نہیں رہنی تو یا تیری نہیں رہنی، چاہے تیری اپنی نہ رہے، بس ایک ڈائلاگ شافی دا بول دیں۔ ہم نے تو یہ آزمایا 32 سال، جے تیری پھوپھی دی پھوک رہ گئی ذمہ دار، بس ہمت کر کے تو نے بول دینا ہے پھوپھی تو جادو کرتی ہے، ٹھوک کے چھپ کے کرتی، میں تیرے سامنے آ گیا جو کرنے کر، مار پھوک، تو مار، پھر ایک میں مارتا ہوں، پھر یہ دیکھ لینا میرے پیچھے حضور کے غلام کا ہاتھ ہے، میں نے پھونک ماری تو تیری پھونک نہیں رہنی، بس انج کر کے ڈائلاگ مارنا، ساری زندگی سکون.com ہو جائے گی۔ بس اینا جادو ہے جس کے لیے آپ پاگل ہوئے، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس درگاہ پہ۔ اور میں نے آپ کو نص قطعی سے بھی سمجھائی ہے بات کہ شیطان کی اتنی طاقت اور تصرف ہے، اور لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے اس کا پاسورڈ ہی لیک کر دیا ہے۔
امت کو بتا دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اپنا حصار کرنا ہے۔ جب ہمارا حصار مضبوط ہے تو انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ حضرات، مجھے بلکہ یہ محمد خان صاحب، یہ بھی ہمارے جو گڑھ موڑ کے امیر ہیں، ان کا نام بھی محمد خان صاحب ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جس دن یہ آئے ہوئے تھے اس دن میرے کلینک پہ کوئی تویز کر کے نا درخت کے ساتھ باندھ گیا۔ اب وہ نا ہوا آ رہی ہے، وہ تویز جو وہ ہل رہے ہیں، تو میرے بچوں نے جو ہے نا وہ اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے نا مجھے سینڈ کی کہ جی یہ کسی نے نا تویز باندھے ہیں، تو کلینک کے آگے وہ درخت ہے تو اس کے ساتھ باندھے، وہ ہل رہے ہیں، وہ چھوٹا سا کلپ تھا مجھے دیا۔ ادھر میں بیان کرنے کے لیے آنا تھا، جمعرات تھی۔ اب وہ جب آنے سے پہلے ایسی کوئی بات ہو جائے، وہ بات سے نکلتی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے بیان کے دوران بھی انجوائے کیا ہے، ٹینشن ہی نہیں لی۔ اس دن پکا بھی آلو گوشت تھا، آگے پیچھے میں لنگر کھاتا نہیں ہوں، میں جاتا ہوں بقیہ نماز پڑھتا ہوں، بعد میں آپ لوگوں سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ اس دن جا کے میں نے آپ کی امی حضور کو، گھر والی کو کہا، میں نے کہا آج لنگر کھا کے چھوڑنا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ میرا رزق کیسے باندھنے آئے تھے۔ اللہ والو، ہم نے ٹھوک کے لنگر کھایا، بیان بھی کیا، آپ کو سنایا بھی۔ ہمارا در آج بھی آباد ہے، آج بھی پکا ہے، آج بھی انشاءاللہ کھائیں گے۔ جس بدبخت نے یہ حرکت کی، پتہ نہیں اس کا چلتا ہے گھر کا دیا یا نہیں چلتا، ہمارا جل رہا ہے، ہمارا چل۔ اس لیے اللہ والو، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے، اور محبت کرنی ہے تو کملی والد سے کرنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اولیاء اللہ کا احترام کرنا ہے، علماء کا احترام کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اور باقیوں سب نو چوک کے رکھنا ہے۔ سمجھے گا نا بات؟ کیونکہ خواتین بیٹھی ہیں، میں زیادہ بول نہیں سکتا، باقیوں نو چوک کے رکھنا ہے تو تن کے رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ پیار کس سے کرنا ہے؟ کملی والد سے۔ احترام اولیاء اللہ کا، علماء کا، والدین کا، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اور باقی سارا نو اگے لا کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی سکھی رہے گی، کبھی آپ کے ایمان میں خلل نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 اعمال ہر نماز کے ذریعے عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پاک، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، رزق حلال کمانا اور کھانا اور آنکھوں کی حفاظت، جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں، اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو دکھی آئے ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی آئے ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکت عطا فرمائے۔ جہاں سے بھی آئے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر اللہ نیکیاں عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند عطا فرمائے۔ جو تمام تمنائیں خواہشات لے کر آئے ہیں اللہ غائب کے خزانوں سے پوری فرمائے۔ خانقاہ سے باہر نکلنے سے پہلے، قدم باہر رکھنے سے پہلے اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے۔ جو سوال لے کر آئے ہیں اللہ باہر نکلنے سے پہلے جواب عطا فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار آئے ہیں، بدنی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام والدین جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ تو تیرے محبوب گواہ ہے، تمام ملائکہ گواہ ہیں، ہم ایک دوسرے کا گواہ ہیں۔ اللہ ہم نے توبہ کی ہے، تیری توفیق سے کی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، یا اللہ اس پہ پردے ڈال دے، درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بقیہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔